اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز۔ آپ کو میں یہ عرض کر رہا تھا، گزشتہ نشست میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز اب اگر عام عوام سے ہم پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ کم وقت میں زیادہ پیسے جس نے کما لیے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ جو اپنی حیثیت سے کم حیثیت میں تھا اور چند ہی سالوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس دولت کے انبار آ گئے، یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ عام طور پہ آپ اپنے دیکھیں، خاندان کو بھی دیکھیں، آپس میں تذکرے ہوتے ہیں، ایک بھائی یا ایک بہن یا دوسری بھائی، تو اس طرح کہ بھئی وہ بھائی جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا، وہ بھائی بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ تو مطلب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو مذاق سمجھیں، لیکن ہماری سمجھ الٹی ہے۔ ہم اوندھے منہ چل رہے دنیا میں، اوندھے منہ چل رہے، الٹے منہ چل رہے۔ آپ نے کبھی بازار میں دیکھا ہے کسی شخص کو اوندھے منہ چلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اوندھے منہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سمجھ ہے اتنی الٹی ہو گئی ہے کہ آپ اوندھے منہ چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی، یہ کھیلوں وغیرہ میں کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں، کرتب ہوتے ہیں کہ انسان اوندھے منہ چلتا ہے نا، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کھیلوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ تو کھیل ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر بازار میں کوئی دن دہاڑے بازار میں کوئی عورت جو ہے اوندھے منہ چلنے لگے، کین یو امیجن؟ کوئی لڑکی، کوئی باپردہ لڑکی اوندھے منہ، ٹانگیں اوپر کر لے اور ہاتھوں کے بل چلنے لگے اوندھے منہ۔ آج ایسا وقت ہے کہ ہم بالکل اوندھے منہ چل رہے ہیں، جس طرح کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ ملک میں ہے یہ، افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص کہ وہ یمشی علی وجہہ، جو سر کے بل چل رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت پہ ہے، یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، سویا علی صراط، وہ سیدھے راستے پر بالکل سیدھا صحیح سالم چل رہا ہے؟ یہ دونوں حالتیں برابر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، جنہوں نے ان کی بات سے انکار کر دیا، اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا عملی طور پہ کہ ہم نے اوندھے منہ چلنا ہے، اور چلتے رہے یہاں تک کہ ختم ہو گئے، مشرکین مکہ ختم ہو گئے۔ بدر میں 70 جو ہے مشرکین جو ہے جہنم واصل کر دیے گئے، یا اسی طرح ہو گئے وہ، آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا ان کو غلبہ۔ اور مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پرانے مسلمان ہماری طرح کے موجود تھے۔ ان یہودیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، انہوں نے بھی اسلام کا دعوت تو کرتے تھے وہ یہودی، لیکن حضور کی پیغام کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، حالانکہ ان کی وضاحت جو ہے وہ بالکل موجود تھی، ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا وہ رسول جس کو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ برا نہ مانیں، لیکن یہ سچ بات میں کہہ رہا ہوں۔ آج رسول کی پیغام کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، نمازیں پڑھ لیں گے، گرمی میں روزے رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، میلاد منا لیں گے، نعتیں پڑھ لیں گے، اور کعبے ہو جائیں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ میلاد کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں یہ میلاد منانا ہماری زندگی نہیں بدلتا۔
پورے آپ پاکستان میں ابھی میلاد گزرا ہے ماشاءاللہ، بس ہر جگہ قمقمیں اور خوشی کے شادیانے، اور یہ کیا کہ رسول آ گئے. ہم نے ماننا نہیں ہے، بس ان کی خوشی منانی ہے. ہم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، نہ ان کی دعوت کو پہچاننا ہے، نہ پوچھنا ہے کہ ان کی دعوت کیا ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے، ایک نعت پڑھی جاتی ہے، پھر ایک واقعات میں سے ایک واقعہ بیان ہو جاتا ہے، کسی واقعات میں سے، یا حضور کے خصائص بیان ہو جاتے ہیں. دعوت نہیں بیان کی جاتی، حضور کی شمائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی جو بھی تھی. تو میں ویسے ایک بات کروں کہ مدینے کے جو یہودی ہیں اور آج کے جو مسلمان ہیں، سر منہ فرق نہیں ہے، بال برابر. وہ بھی حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی دنیا دار تھے، اور رسول کو ماننے کے لیے وہ تیاری نہ ہوئے. مر جانا انہوں نے قبول کیا اور مر گئے، لیکن رسول پر ایمان نہیں. ایک قبیلہ تھا، آپ کو اب نام بھولا ہے مجھے، یا بنی قریظہ تھا یا بنو نذیر تھا، جو بھی تھا. تو وہ حالات آ گئے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی. حضور نے ان کا محاصرہ کر لیا، اس قبیلے کا، یہودی قبیلے کا محاصرہ کر لیا. اب انہوں نے ثالثی، حضرت ایک صحابی تھے، ان کی ثالثی وہ کر لی، لیکن ان کے بزرگوں نے، ان یہودیوں کے بزرگوں نے، اس قبیلے کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ اب تو ہم تو گھر گئے، ہم کیا کریں. تو ان کے جو بزرگ تھے یہودیوں کے، بڑے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی اس سے تو بچنے کا یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اپنی جان و مال کو بچا لو. پھر دوسرا انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور تم میدان جنگ میں آ جاؤ، حضور سے لڑو. اور تیسری صورت یہ ہے، اب یہ دونوں صورتیں انہوں نے قبول نہ کی، ان یہودیوں نے. یہ تاریخی واقعات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اب مسلمان ہونے کے لیے تو تیار نہ ہوئے. حالانکہ مصیبت کے وقت انسان پکارتا ہے اللہ کو، عام طور پہ یہی ہوتا ہے. بیماری ہوتی ہے، آپ لوگ سپارے ختم کروا لیتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اس طرح نہیں کروں گی، یا نہیں کروں گا، جو بھی ہے. تو وہ مصیبت کے وقت انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. زلزلہ آتا ہے، آپ اللہ کو پکارنے لگتے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر نہیں کہتے، اللہ کو یہ اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن وہ جب مصیبت آئی، یہودیوں نے طے کر لیا کہ ہم نے مسلمان تو نہیں ہونا، مر جائیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. پھر بیوی بچوں کو، دوسرا مشورہ یہ تھا کہ بیوی بچوں کو قتل کر دو، کیونکہ ہمارے بعد اگر ہم شکست کھا گئے تو وہ تو غلام بنا لیے جائیں گے، تو اچھا ہے پہلے ان کو قتل کر دو. تو انہوں نے یہ بھی قبول نہیں کیا. پھر تیسرا ان کے ساتھ یعنی کیا حشر ہوا کہ ان کے وہی ہوا کہ بیوی بچوں کو غلام بنا لیا گیا. جنگ کا یہی دستور تھا اس زمانے میں، اور جنگی قوت کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، تو تمام مردوں کو قتل کر دیا. اب وہ یہودی مر گئے، قتل ہو گئے، کس کے؟ خاتم الانبیاء کے ہاتھوں پہ، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ کیفیت آج ہماری ہے. ہم ماننے دین کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. آج ایسا ماحول ہے، من حیث الامت، اس معاشرے کا ایسا حال ہے. افراد ہوں یا اقوام ہوں، یہ لوگ اسلام کی دعوت سمجھنے کے لیے نہ تو تیار ہیں، نہ اسے قبول کرنے کے لیے. کیوں کہ ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہم مر جاتے ہیں لیکن دین کو نہیں اپناتے. حالانکہ اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. گھر میں بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کریں گے، اپنی خواہش سے، دین کو نہیں دیکھیں گے. یہ ویسی ایک میاں جو ہے اپنی گھر والوں سے اپنی مرضی سے سلوک کرے. یہ تو گھر گھر کی کہانی. حدیثیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. آج 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، عام طور پہ تو یہی ہے. شوہر بھائی غصے میں آتے ہیں، وہ 3 طلاق دے دیتے ہیں.
حالانکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، ہو تو جاتی ہے لیکن ناجائز ہے، لیکن یہ سب کو معلوم ہے، لیکن طلاقیں 3 دیں گے. یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال تو یہ صورتحال ہے، اور ان حالات میں انسان کی کامیابی بہت مشکل ہے. انسان کی کامیابی، ایک تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری کامیابی تو دنیا کی ہے. بات کریں گے اس پہ ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم